شرارت خلق ہوئی ظالم. یہ فسادات جو ہو رہے ہیں اس کا مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس پہ آپ کو کوئی بیرونی خاص نظر آ رہا ہے؟ ہم جیتیں گے، ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے. روزانہ نئی نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی. عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں. لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جی مدارس اصلاحات پر، تو کیا اگر جے وی آئی سخت موقف اختیار کرتی ہے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اعتماد میں لے گی، بیرسٹر گورو کو اعتماد میں لے گی؟ ہم سب کو اعتماد میں لے چکے ہیں. ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوئیں، اور اگر پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا تو وہ ان کے اپنے مخصوص حالات تھے جس میں ان کے فیصلے سے پہلے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہ کریں. تو اس حد تک بھی ہمارا اتفاق رہا تھا. سر جو کرو فسادات چل رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی بیرونی خاص نظر آ رہا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اسی پہ تو رو رہا ہوں کہ امن و امان تباہ ہو چکا ہے. کے پی کے جنوبی اضلاع بالخصوص اور تقریباً تمام قبائلی علاقے اس وقت بارود میں بھسم ہو رہے ہیں، اور انسانوں کا بے جا قتل عام ہو رہا ہے. گھر چھوڑ رہے ہیں لوگ. اب ان کے مسجدوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بیٹھکوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے. لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں. ان حالات میں اور پھر کرم میں جو صورتحال ہے کہ جس طریقے سے قتل عام ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے، ان کا یہ تو کوئی مسئلہ ان کے نزدیک نہیں ہے. بس دینی مدرسے کو کنٹرول کرو. کیوں؟ ایف اے ٹی ایف چاہتا ہے. کیوں؟ آئی ایم ایف چاہتا ہے. کیوں؟ امریکہ اور مغرب چاہتا ہے. بتائیں ہمیں ذرا، قوم کے سامنے وہ معاہدے سامنے رکھیں، انہوں نے کیا شرائط دی ہیں ہمیں اور ہم نے کیا مانا ہے ان کے ساتھ. ایجنسیاں ان کو کیوں چھپا رہی ہے، حکومت ان کو کیوں چھپا رہی ہے. عوام کے سامنے لائیں ان ساری چیزوں کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہم غلامی کے تصور سے کر رہے ہیں یا مدارس کے خیرخواہی میں کر رہے ہیں. بلوچستان اور کے پی میں بارود کے ڈھیر ہو رہے ہیں، باقی ایک ہی پاکستان میں دوسرے بھی امن میں ہے، وجہ کیا ہے جی؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتحال میں ہے. بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو، 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے. ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے. حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو بھی اٹھا رہے ہیں. کل جے وی آئی کی جانب سے اسرائیل مرد آباد ایک کانفرنس منعقد ہوئی. اس حوالے سے مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ تقریباً مسئلہ فلسطین کا 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو جے وی آئی نے کافی تاخیر نہیں کی اس میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کی یا کانفرنس کرنے کی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب کہاں آپ 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی. آپ تو 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور کے اندر طوفان اقصی کانفرنس کی تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر. اس کے بعد ہم نے یہ کانفرنس بلوچستان میں کپشین کے مقام پہ، اس کے بعد ہم نے 2-3 دن کے فاصلے کے ساتھ کراچی میں یہ کانفرنس کی، پھر ہم نے مظفر گڑھ میں پنجاب میں یہ کانفرنس کی. ہم تو مسلسل ان کے حق میں ہر موقع پر ملی مارچ کر رہے ہیں. اتنے بڑے جلسے جو تاریخی ہمارے اپنی تاریخ جو ہے اور ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ جی.
تو یہ چیزیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی جو ہے اس قسم کا سوال کرے کہ اس کے گھر میں اتنے بڑے جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور وہ اس سے ناخبر ہے جی. یہ بتائیں کہ آپ اخترگاہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی کیا گارنٹی نئے انتخابات کی اخترگاہ انتخابات کی عوام کی مسائل حل ہو، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ باقی انتخاباتی پھر ان میں نتائج ترتیب کر کے کیا دھاندلی کے الیکشن سے عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان جل رہا ہے، سب جعلی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کرم جل رہا ہے، جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس قوم کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر کہیں پر بھی پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا ہے تو جے یو آئی کا نمائندہ جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی. تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں اور سنجیدہ کام کیے جائیں. اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے. جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ چلے. کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال ہو گئے ہیں. مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے. مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے، مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم بھی کیوں جا رہا ہے. تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، ہم زیادہ ملک کے فکر مند ہیں. یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ اور مغرب کا مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. مولانا صوبہ اول کی بہت بدترین صورتحال ہے کہ جو یو آئی گورنر راج کے حق میں ہے. گورنر راج کی گنجائش تو بہرحال آئین کے اندر کسی مرحلے پہ آ جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہاں تو گورنر راج سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی کامیاب ہو سکے گی. مارشل لا بھی نہیں قبول کر سکتی حالات کو. سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا اور تمام پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور ملک کے اندر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت لانا ہوگا. اگر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت کو اس طرح دھکیلا جاتا رہا تو پھر جمہوریت شکست کھائے گی اور مسلح قوتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ قبول ہو سکے گا. پاکستان کی طرف سے کشادی کا بڑا منصوبہ ہے، امریکہ اس میں رکاوٹ ہے، تو اس کی پیک کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے. امریکہ کو تو وہی سوچنا ہے جو اس کے مفاد میں ہے، لیکن ہم نے وہ سوچنا ہے جو ہمارے مفاد میں ہے. ہم نے ایک ملک جو ہمارا دوست تھا، 70 سال ہم نے دوستی میں گزارے، اور ایسی دوستی کہ بحر الکاہل سے گہری، ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی، لوہے سے مضبوط. اور جب وہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی تو پھر باہر کی قوتیں آئیں اور پاکستان کو جام کر دیا. لہٰذا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد ختم کیا ہے، چین کا اعتماد ختم کیا ہے، سعودی عرب کا اعتماد ختم کیا ہے، امارات کا اعتماد ختم کیا ہے، دوسرے جو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد ختم کیا ہے. اس پر یہ لوگ سوچیں. مدرسہ خیر خیریت ہے، مدرسہ کوئی مشکل نہیں ہے. عبداللہ کو ٹکٹ جاری کیا تھا لیکن پارٹی کے بعض تنظیم عہدیداران نے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا. تو کیا آج میں مرکزی امیر ہوں، میں جماعت کا مرکزی امیر ہوں اور تم مجھ سے ایک حلقے کا سوال کرتے ہو؟ یہ تمہاری سطح آ گئی سہامت کی. حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کا اس خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ ابھی تک تو ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور خدا کرے کہ صورتحال نارمل ہو جائے. کیونکہ ہم نے عراق کے حالات بھی دیکھے، ہم نے لیبیا کے حالات بھی دیکھے، شام کی صورتحال جس حالات سے گزرے ہیں اور آج جہاں وہ پہنچ رہے ہیں، لبنان کی صورتحال جس طرح خراب کی جا رہی ہے. یہ ساری گند جو ہے جو عرب دنیا کے اندر ہے، اس کے اندر جو میں تو ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ اگر سمندر کی تہ میں 2 مچھلیاں بھی آپس میں باہم چپ کلش ہوں
تو اس میں بھی سیاست افرنگ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں بھی آج سیاست امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. بہت شکریہ. میٹنگ دے جی. بات کی تھی کہ بیک ڈور ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے آپ بیک ڈور پہ. اور دوسرا جو جس کو آپ بیک ڈور کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کے جواب کے لیے پھر نہیں ہوتا جی. اور دوسرا سر آصف زرداری کے حوالے سے آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. آپ نے کہا کہ مطلب آپ کی جو دوستی ہے اور جو تعلق ہے وہ بالکل لوگوں کی مثال دیتے آصف زرداری کا، لیکن بل وہاں پر پھنسا ہے، مطلب ان کی دستخط نہیں ہو رہے. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ وہ بیچارہ بھی بھائی، وہ بیچارے کا اختیار مجھے پتہ ہے کس نے اس کو روکا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا.